مفتی عبدالودود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی عبدالودود کو سبسکرائب کریں۔ آپ یوسف علیہ السلام کا واقعہ لے لیں کہ بھائیوں نے لاکھ برا چاہا، کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ جو خواب انہوں نے دیکھا تھا، بھائیوں نے اپنے بھائی کو صفحیت سے مٹانے کے لیے جتنی تدبیریں کی، وہ تمام تدبیریں اس خواب کی تعبیر کے تانے بانے کے طور پر سامنے آ گئے۔ یعنی اپنے حساب سے جو کچھ وہ یوسف کو مٹانے کے لیے کر رہے تھے، حقیقتاً وہ یوسف کو زندہ کرنے کے لیے ہو رہے تھے۔ وہ اس کی تعمیر کے تانے بانے تھے، تمہیدات تھے۔ نہ یوسف علیہ السلام نظروں سے اوجھل ہوتا، نہ دوبارہ بس ملاقات ہوتا، نہ ان کے آگے بھائی اور ابا ان کے سامنے سجدہ تعظیمی بجا لاتے۔ یہ ان کے خواب کی تعبیر تھی۔ سارے برادران یوسف نے جو کچھ چاہا، جو کچھ کرنا چاہا، اپنے طور پر سب کچھ کیا، لیکن کیا یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر روک دی انہوں نے؟ اسی طرح آن کو جب یہ بتایا گیا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک بچہ اٹھے گا تمہاری حکومت کو ختم کرے گا، اس کے نتیجے میں اس نے یہ حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے تمام جتنے بھی لڑکے پیدا ہوں سب کو مار دیا جائے۔ جتنے بھی بے ضرر تھے، جن سے ان کا کوئی نقصان نہیں تھا اور جن سے ان کی ریاست کو خطرہ نہیں تھا، وہ غلام ابن غلام پیدا ہو رہے تھے، ان کے باپ بھی غلامی کو قبول کر چکے تھے، وہ بھی غلامی، وہ سب کے سب مار دیے گئے۔ جن سے خطرہ تھا اور جنہوں نے ان کی ریاست کو ختم کرنا تھا، فرعونیت کو ختم کرنا تھا، اس بچے کو اپنے محل میں انہوں نے پالا پوسا۔ یہ کیا اس بات کی نشانی ہے، اس بات کی علامت ہے کہ خدا جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، میرے آپ کی چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ پھر وہی واقعہ، پھر وہی ہوا، انہی موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں فرعون کی بادشاہت ختم ہو گئی، فرعون اس کی پورے قوم غرق ہو گئی اور بنی اسرائیل کو نجات ملی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہو، یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہو، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہو، تینوں واقعات سے ملتا ہے اگر انسان یک و تنہا بھی ہے لیکن وہ سچائی پہ ہے تو اس کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس کے قدم نہیں ڈگمگانا چاہیے، اس کا اپنے دل میں وسوسے لانا نہیں چاہیے۔ یہ سچائی پر کھڑا رہنا اس کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، یہ گاڈ گفٹڈ جذبہ ہے جس کو اللہ عطا کرے۔ تو اس دور میں بھی، آج کے دور میں بھی، جو رقیبوں نے رپٹ لکھوائی جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، تو آج بھی جو دین کے داعی ہیں، جو صداقت کے علم بردار ہیں، جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا کے رکھتے ہیں، جو مذہبی تعلیمات کو سینے سے لگاتے ہیں اور مذہب پسند ہیں، مذہب پر عمل کرتے ہیں، ان کو اپنے جیسے مسلمان بھائی جو بہکام میں آ چکے ہیں، جو اسلام کا نام لیتے ہوئے شرماتے ہیں، جو اسلام کو اپنی ترقی میں رکاوٹ سمجھتے ہیں، جو لبرل ہیں، جو سیکولر ہیں، ان کے طعنوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، اپنے کام میں لگے رہنا چاہیے۔ اور یہ میرے آپ سے تھوڑی ہوتا ہے، یہ سلیکٹڈ بندے ہوتے ہیں کہ ان کے سلیکشن اوپر سے ہوتا ہے، خدا کے دربار سے ہوتا ہے، دین حنیف کی آبیاری کے لیے، اس دین کو نسلوں تک پہنچانے کے لیے، اس دین کی صدا لگانے کے لیے، اس کی آواز لگانے کے لیے، اس کا پرچار کے لیے اور اس کی اشاعت کے لیے، یہ سارا انتخاب خدا کی طرف سے ہوتا ہے۔ اگر وہ شخص خدا کا منتخب کردہ ہے، اللہ نے اس کے دل میں دین کا داعیہ جذبہ پیدا فرمایا ہے، دین کی حقیقت بٹھائی ہے، دین کی اہمیت بٹھائی ہے، تو خدا کا اس پر فضل کرم ہے کہ دنیا کہاں جا رہی ہے اور وہ دنیا کے ساتھ بہہ نہیں رہا ہے، دنیا کے نعروں سے متاثر نہیں ہو رہا ہے۔ دنیا میں جو کلچر پروان چڑھ رہا ہے، جو کلچر راج کر رہا ہے، اس کلچر میں اس رنگ میں نہیں رنگ رہا ہے، وہ اپنے کلچر پر وہ جمع ہوا ہے اور اپنی مٹی پہ وہ چلنا جانتا ہے، اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ اس کو آتا ہے۔ تو یہ خدا کا اس پر خاص کرم ہے، خاص مہربانی، اس کو ہر وقت خدا کے سامنے سجدہ ریز ہونا چاہیے اور وہ آباد رہے گا۔ اور تاریخ شروع سے لے کر حابیل قابل سے لے کر آج تک دیکھیں، جو بھی حق علم بردار تھے وہ آج کے دور میں بھی جو حق علم بردار تھے وہ زندہ امر ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہیں، ان کے لیے دعا کرنے والے موجود ہیں، ان سے نسبت رکھنے والے موجود ہیں اور ان کو ذکر خیر کرنے والے موجود ہیں۔ لیکن جو ان کو مقابل میں تھے، چاہے ان کے ساتھ ریاست ہو، لو لشکر ہو، طاقت ہو، فوجیں ہوں اور عالمی طاقتیں بھی ہوں، ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ حال ہی میں دیکھیں پر مشرف کا کوئی نام لیوا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ غازی عبدالرشید کے نام لیوا بہت ہیں، ان کی قبر پر فاتحہ پڑھنے والے بہت ہیں، پر مشرف کی قبر پر کون فاتحہ پڑھنے جاتا ہے؟
کوئی ان سے نسبت بھی نہیں جاتا تھا۔ اور اپنے دور میں دیکھیں، کل کو دیکھیں، پرسوں کو دیکھیں، مجیب یحییٰ خان کو دیکھیں، آگے پیچھے جو لوگ تھے سکندر مرزا کو دیکھیں۔ اس زمانے میں یحییٰ خان کیا آتا، ہم بحیرہ عرب میں سارے علماء کو ہم پھینک دیں گے، اور بڑے بڑے دعویٰ کیا تھا۔ ان کا کچھ عطا پتہ نہیں ہے، کچھ عطا پتہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، میرے سامعین، ناظرین، ہم میں سے جو بھی دین سے نسبت رکھتا ہے، یہ اس کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا اور خدا کا کرم ہے کہ ان کو دین کی سمجھ عطا فرمائی، دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی، دین کی اہمیت دل میں بٹھا دی۔ اس پر اللہ کا خاص احسان ہے، خاص فضل ہے، خاص مہربانی ہے۔ یہ اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ روم اور قیصر و کسریٰ کے بادشاہوں کا کوئی نام لوا نہیں ہے، لیکن بلال حبشی کے نام لوا آج بھی موجود ہے، قیامت تک موجود رہیں گے۔ ان کے لیے دعا کرنے والے محبت سے جب بھی اس کا نام لیا جائے گا، زبان میں مٹھاس کا احساس ہوگا، حلاوت کا احساس ہوگا، تو اس کے نام لوا تو موجود ہیں، لیکن رومی کے نام لوا کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ روم بھی امپائر تھا، بڑی ریاست تھی، سپر طاقت تھی، لیکن ان کا کوئی نام لوا نہیں ہے۔ بلال حبشی ایک کالا حبشہ کا رہنے والا ایک بندہ تھا، بے آسرا، غریب، بیار و مددگار، لیکن ان کے نام لوا میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے اور بھی بہت ہیں، کم سے کم 1.5 ارب مسلمان تو سب ان کے نام لوا ہیں، لیکن رومی کا نام لوا کون ہے؟ رومی امپائر کا نام لوا کوئی نہیں۔ اسی طرح شیبہ اور عتبہ یہ طائف کے بڑے سردار تھے، اور عداس ان کا نوکر تھا اور ان کے باغ میں کام کرتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر فرمایا تو وہاں واپسی پر تو لوگوں نے آپ کا بڑا مذاق اڑایا، آپ کو لہو لہان کیا، پتھر مارے اور مذاق اڑایا، واش لوگوں کو پیچھے لگا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سستانے کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے تھکاوٹ دور کرنے کے لیے عتبہ شیبہ کے باغ میں آیا تھا۔ تو عتبہ شیبہ تو ان کے پاس نہیں آئے، ان کے نصیب میں ہدایت نہیں تھی، سعادت نہیں تھی۔ حالانکہ عرب کے روایات ہیں، مہمانوں کی قدر ہوتی ہے، اور بگت ہوتی ہے، خدمت ہوتی ہے، اور ان کے دربار میں حاضری دی جاتی ہے اور ان کا خیال رکھا جاتا ہے، لیکن وہ قریب آنا گوارا بھی نہیں کیا۔ عداس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، تو عداس آج بھی تابندہ زندہ ہے، طائف میں ان کے نام کی مسجد آج بھی موجود ہے، لیکن شیبہ عتبہ سردار ہونے کے باوجود ان کا کوئی نام لوا نہیں ہے، کوئی ان کو پوچھتا تک نہیں ہے۔ اور یہ تو دنیا میں ہے، قبر میں کا کیا ہو رہا ہوگا، اور ہم تصور کر سکتے ہیں وہ کفر کی حالت میں مریں، ان کی کیا حالت ہو رہی ہے قبر میں۔ دنیا میں بھی ان کا کوئی نام لوا نہیں ہے، لیکن عداس قبر میں مزے میں ہوں گے اور دنیا میں بھی ان کا نام جگمگ کر رہا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ قربانی کے فلسفوں میں اس موسم کے ساتھ مناسبت کے حساب سے یہ چیزیں ہمیں اپنے ذہن میں ازبر کرنی چاہیے کہ خدا جس کو آباد کرے گا اور جس کو عزت عطا کرے گا، سعادت عطا کرے گا، جو آسمانی تعلیمات کے ساتھ کھڑا رہے گا، چاہے ایک فرد کیوں نہ ہو، وہ فاتح ہے، پورا عالم کے مقابلے میں فاتح ہے، وہ سعادت مند ہے، وہ خوش نصیب ہے، اور وہ کامیاب ہے، وہ سرخ رو ہے، وہ نیک نام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔